خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب آفریدی صاحب کو ان کی اہلیہ اور خاندان کے چند دیگر ممبران سمیت نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ واقعہ کل شام 6 سے 7 بجے کے درمیان موٹر وے پر ضلع سوابی کی حدود میں پیش آیا۔ جج آفتاب آفریدی کا تعلق خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ضلع خیبر میں برکمبر خیل سے تھا اور انہیں 2 ماہ پہلے فروری میں ضلع سوات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل وہ چیئرمین لیبر کورٹ تھے۔ اس افسوسناک واقعے پر بات کریں گے، کیا ہوا اور اب پولیس کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے۔ ہمارے ساتھ آئی جی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ واقعہ تھا کیا ہوا اصل میں؟ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی آپ کی۔ جج صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے اسلام آباد سے پشاور۔ جیسے آپ نے کہا کہ 6 سے 7 کے درمیان اس پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سارے تقریباً جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹ پر ساروں کی شہادت ہو گئی۔ اس میں جج صاحب تھے اور جج صاحب کی وائف تھی اور ان کی ڈاٹر ان لا تھی اور ایک بیٹا تھا شاید۔ تو 2 گن مین تھے، ایک گن مین تھا اور ایک ڈرائیور تھا، وہ تصویر میں باقی جو پچھلے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ان ساروں کی ڈیتھ ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں خود بھی گیا تھا وہاں پہ، ڈی پی او بھی تھا، ڈی آئی جی تھا، اس کو دیکھا گاڑی کو۔ تو ابھی تفتیش چل رہی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایف آئی آر رات کو ہو گئی ہے، اس کے ورثاء نے کچھ لوگوں کو نامینیٹ کروایا ہے، تو ابھی تفتیش چل رہی ہے اور فارنسک ایویڈنس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رات کو کچھ ریڈ بھی ہوئے ہیں۔ جو تفتیش ہوگی انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر ضرور کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی تفتیش چل رہی ہے۔ تفتیش پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے تبصرہ کیا تو ہو سکتا ہے ٹیمپر ہو جائے یا ہیمپر ہو جائے یا پریجوڈس ہو جائے، تو اسی وجہ سے وہ تفتیش چل رہی ہے، فارنسک تفتیش کریں گے ہم۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اب اس کے اندر 2 اینگلز ظاہر ہے، لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی اور مختلف ذرائع سے بات ہوئی تو 2 اینگلز ایسے ہیں کہ جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو اینگل یہ ہے کہ وہ جو ان کا قتل ہے وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے فیصلے جو کہ انہوں نے کیے ہوں تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ تو آپ کے خیال میں یہ تفتیش جو ہے وہ کس رخ پر جا سکتی ہے اور کیا یہ دونوں اینگلز ایسے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ میں ویسے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں آئی بلیو کہ فارنسک ایویڈنس کے تحت تفتیش ہو رہی ہے اور ہوگی، اور اس کے بعد ہی میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن آبویسلی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اسٹارٹ تو ہم وہاں سے ہی کریں گے، تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ باقی ہر چیز سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہوں گے، ایکولر ایویڈنس بھی ہوگی، جو بھی ایک سائنٹیفک اور فارنسک انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا وہ ہوگی۔ ہم نے کمیٹی ایک بنا دی ہے جس کے ڈی آئی جی سربراہ ہیں مردان کے، ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن اور سی ٹی ڈی، ایس پی سی ٹی ڈی اس کے ممبر ہیں اور وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ آپ کیا اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی تقریباً 2 کلومیٹر تک یہ واقعہ ہوتا رہا کہ گولیاں چلتی رہیں، اور تو ان کے جانے آنے کی کسی کو تفصیلات پتہ تھیں؟ کوئی ان کو فالو کر رہا تھا؟ کیا اس قسم کی کوئی ہیں ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ بیسیکلی سوری، اوپر والے ججوں کا تو ہمیں موومنٹ کا پتہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، لیکن ان کے موومنٹ کا جو پولیس ریکارڈ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن گن مین 2 تھے اور اسکواڈ بھی تھا، صحیح وہ پشاور میں تھا، یا اس کی ابھی اس کی ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، یا جیسے سپوز کر لیں رات کے 12 گھنٹے تھے، رات کو آج ان کی تدفین ہونی ہے تو ہم اسی میں بزی ہیں۔ باقی تفتیشی ٹیم تفتیش کر رہی ہے، جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی شیئرڈ وتھ یو پیپل۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے آئی جی خیبر پختونخوا ناظرین۔ جی ویس کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پوچھ لیں۔ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسا ہے کہ ججز پر حملوں کے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہوں تو اس حوالے سے آپ کی جو فورس ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی اسپیشل میجرز ہیں جو کہ لیے گئے ہیں؟ آپ کو ایک چیز بتاؤں، ججز اور جوڈیشری کے پروٹیکشن کے لیے ہم نے ایک سیکورٹی پلان بنایا ہوا ہے اور ساروں کو تقریباً سیکورٹی دی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اسی کیس میں بھی دیکھ لیں کہ 2
गन मैन उनके साथ था एक, और एक स्क्वाड भी था सही, लेकिन वो अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो पेशावर में था या कहाँ पे था। तो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन हम इसको फिर भी रिवाइज ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि खुदा न खास्तन और अच्छे नमूने से अगर हो सकती है तो वो भी करें। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम और भी इसको सेकंड थॉट भी देंगे, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की है और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं अपनी फोर्सेस से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस केस को जल्द अज जल्द और सही तरीके से प्रॉपरली इस केस को सॉल्व किया जाए और मुलजिमों को और मुजरिमों को बल्कि कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई कम अज़ कम इस हद तक जालिम और जाबिर ना हो कि वो एक नौमौलूद बच्चे को भी फायर करके मार दे। नाजरीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं उन सब के लिए हम दुआगो हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे।